ان کے طائبہ ہیں جو 24 مرتبہ حج کر چکے ہیں، تو ان کا معروضہ یہ ہے کہ اور مزید حج کرنے سے ان کو زیادہ ثواب ملتا رہے گا، یا غربا پروری یا شادی وغیرہ جو محتاج لڑکیاں ہیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی، یا کسی کی حاجت روائی کرانے میں ان کو دلچسپی لینا چاہیے؟ دیکھیے، دو بھی اپنی جگہ مستقل نیکیاں ہیں۔ کوئی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جانے کا موقع اگر مل رہا ہے تو وہ سعادت کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دیگر جو خیر کے کام ہیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ باہر ہے کہ 24 سال سے اگر جا رہے ہیں تو کوئی غریب آدمی تو نہیں ہے، صاحب مال ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ خالی حج کے 1.5-2 لاکھ روپے اگر روک لے تو خیر کا کام کر سکتے ہیں، اگر اس میں خرچ ہو جائے تو خیر کا کام نہیں کر سکتے، ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں رہتے ہیں۔ الحمدللہ جانے کی وجہ سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے، وسعت اور فراخی بھی آتی ہے، تو جاتے تو رہیں برابر۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو دیا ہے، غریبوں کی غربت کو بھی دور کریں، یتیموں پر شفقت بھی کریں، بیوگان کا خیال بھی رکھیں، اور جو انبیاء ہی لڑکیاں ہیں ان کی شادی کے کاموں میں بھی حصہ لیا کریں۔ لیکن اس کو چھوڑ کر یہ لینا یا کہ اس کے لینے سے وہ کام متاثر ہوتا ہے، ایسا کوئی ٹکراؤ والی بات نہیں ہے۔ نیکیوں کا معاملہ تصادم کا نہیں ہے۔ عام طور پر جو اہل ثروت ہوتے ہیں ان کے پاس 1.5-2 لاکھ کی رقم کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ترک کر دیں، اس میں لگا دیں۔ ہاں البتہ اس کے سوا کوئی اور اگر ان کے پاس مالیہ فراہم نہیں ہے، اب ایسی صورت میں دو چیزیں سامنے آ گئی، یا تو حج کے لیے جائیں گے، یا کوئی ایسی پریشان حال فیملی ہے اس کی مدد کریں گے، تو ایسے موقع پر ترجیح کے طور پر کسی کی مدد کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے واقعات ماضی میں ہوئے ہیں۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ وہ حج کے ارادے سے جا رہے تھے، نفل حج تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھڑ پر کچرا کوڑے کے مقام پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ایک مردار چیل کو چھیل رہی تھی۔ ان کو حیرانی ہوئی، بہرحال کہا بات کیا ہے؟ تو کہا بھئی آپ کو ہم سے کیا تعلق ہے؟ تو بہرحال اصرار کرنے پر انہوں نے کہا کہ 3 دن کے فاقے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے جان بچانے کے لیے، اس کے لیے مردار کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، بشرطے کہ خواہش بھی نہ ہو، حد سے تجاوز بھی نہ ہو۔ اس طرح سے ہمارا حال ہے، بچے پیاس سے بھوک سے بلک رہے ہیں، بے چین ہے، مجبوراً یہ چیز میں لے رہی ہوں، اللہ کی طرف سے یہ مجبوری کی شکل میں حلال کر دی گئی ہے۔ تو فوراً انہوں نے وہ جو کچھ ان کے پاس رقم تھی ان کے حوالے کر دیا، کہا بہن اللہ تم پر رحم کرے، جاؤ یہ چھوڑ دو اور ان پیسوں سے تم اپنے گھر کا نظم چلا لو۔ بہرحال اس سال وہ حج کو جانا سکے، سوچے کہ چلو حجاج کا استقبال کریں، حاجیوں کا استقبال کرنے لگے، تو انہوں نے کہا مبارک ہو۔ آپ نے کہا آپ کا حج مبارک ہو، تو انہوں نے مڑ کر کہا آپ کا بھی مبارک ہو۔ یہ کہنے لگے بھائی، دل میں سوچنے لگے یہ کیا بات ہے۔ پھر اس کے بعد تفصیلی گفتگو ہوئی تو کوئی بھی تذکرے میں کہنے لگے کہ بھائی ہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ آپ کو ہم نے مقام ابراہیم کے پاس دیکھا تھا، عرفات میں آپ اس وقت موجود تھے، مینا کے وادیوں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تذکرے میں یہ کیوں باتیں لائی جا رہی ہے جبکہ میں نے حج نہیں کیا؟ بہرحال ان کی قسمت نے یاوری کی، خواب میں جلوہ نظر آیا، اور انہوں نے جب یہ تفکر کے عالم میں بستر کی طرف رخ کیا تو خواب میں کیا دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے اور فرماتے ہیں بیٹا ابن مبارک، تم نے ہماری ایک بچی کی خدمت کی ہے، ہم نے تمہارے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے تمہاری شکل کے فرشتے کو پیدا کیا اور اس نے تمہاری طرف سے حج کیا، اب اس کے بعد تم حج نفل خواہ کرو یا نہ کرو، قیامت تک تمہاری طرف سے حج ہوتا رہے گا۔ اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔